اب وفاقی آئینی عدالت یہ جو ماریہ ہے اس کے حوالے سے اس کی جو تاریخ پیدائش ہے اس کو سمجھنے کے لیے ڈٹرمائن کرنے کے لیے کہ وہ بچی ہے یا بالغہ ہے ایک اور نقطہ سامنے لے کے آتی ہے، اور وہ بڑا باریک سا نقطہ ہے۔ جب ایف آر سی آتا ہے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ شہباز کا، تو اس میں جو اس کی ایک چھوٹی بہن ہے اس کا نام ہے ثنیہ، تو ماریہ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 7 اکتوبر 2012 ہے، جبکہ اس کی چھوٹی بہن کی جو وہاں پہ سرٹیفکیٹ پہ ڈیٹ آف برتھ لکھی ہوئی ہے وہ 4/6/2013 ہے۔ یوں سپریم کورٹ کے جو آئینی عدالت کے جج صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بچی سے دوسری بچی کے درمیان جو وقفہ ہونا چاہیے وہ 8 ماہ کا وقفہ ہے، اور اتنی باریکی سے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ چونکہ بچی جو ہے جو اس کو حیاتیاتی اس کا ڈیوریشن ہے ایک پیدائش میں اور دوسرے پیدائش میں وقفے کا وہ کچھ 1 ماہ کم ہے، 8 ماہ ہے، تو اس کو وہ مشکوک نظر سے دیکھتی ہے، اور یہ کورٹ فیصلے کے صفحہ نمبر 14 پیراگراف نمبر 17 میں یہ لکھتی ہے In these circumstances, these documents cannot be relied upon as the sole basis for concluding Maria Bibi was born on 7 October 2012 as alleged by his father. Particularly, یہ امپورٹنٹ ہے، ذرا دیکھیے اس پہ میں فوکس کروں. Particularly when she is physically present in the court and appears to be mere advanced age. عدالت کہتی ہے کہ چونکہ جو لڑکی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالغ لگتی ہے. اب اسی بنیاد پہ جناب میں آپ کو تاریخ میں اسی کورٹ میں ایک ہائی کورٹ میں ایک جو بلاسفیمی کا کیس تھا اس میں انہوں نے جو مسیحی ایک وکٹم تھا اس کو سزائے موت دی تھی اور یہ قرار دیا تھا، خصوصاً یہ غالباً گل مسیح کا کیس تھا سرگودا کا مشہور، جس میں انہوں نے قرار دیا کہ جو گواہ ہیں وہ ہمیں بارش ہیں، وہ 5 وقت کے نمازی بظاہر نظر آتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ سچ ہی بول رہے ہوں گے. تو حضور گاڈس آف جسٹیشیا جو انصاف کی دیوی ہے اس کے آنکھوں پہ تو پٹی بندی ہوتی ہے اور وہ دیکھتا نہیں کہ کون ہے، کیسی اس کی شکل ہے، کیسی اس کی فزیک ہے اور وہ کیسا لگ رہا ہے. وہ تو جو ڈاکومنٹس ہیں جو حقائق ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. تو آپ تو لڑکیوں کو بیٹھ کے وہاں پہ سامنے ان کو بغور ان کے جسم کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جناب یہ بچی تو بڑی میچور لگتی ہے جو کم سے نہیں لگتی. تو اس سے بہتر تھا کہ آپ ان ڈاکومنٹ پہ رلائی کرنا بھی چاہیے تھا، بجائے اپنی جو ہیومن فیلنگس ہیں، ہیومن جو انسانی احساسات ہیں یا انسانی مشاہدہ ہوتا ہے وہ ایرر ان میں ہیومن ایرر ہمیشہ موجود رہتا ہے، تو اس کی بجائے آپ فیکٹس پہ فیصلہ کرتے. تو یہ ڈٹرمائن کرنے کے لیے یہ جو آبزرویشن ہے یہ درست نہیں ہے، جہاں پہ جس کا سہارا آپ نے لیا کہ بچی جو ہے وہ نابالغہ نظر نہیں آتی بلکہ بالغہ نظر آتی ہے. اس سے بھی آپ نے مکمل اس کی انٹرپریٹیشن تشریح نہیں کی بلکہ اس کو آپ نے ابہام میں رہنے دیا، اس پہ آپ نے باریک بینی سے اس کا جائزہ نہیں لیا بلکہ یہ اس سے آپ پہلو تہی کرتے ہوئے پھر آپ نے آگے جب ہم بچوں کی شادی پہ کریں گے تو وہ آپ نے پھر اس میں یہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس کو نظر انداز کیا ہے امپورٹنٹ فیکٹس کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپ کے پاس اختیار تھا کہ آپ انٹرپریٹیشن کرتے، اس کا آپ کو جائزہ بھی لے سکتے تھے، اس کی جو میڈیکل طریقے اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہے اس کے لیے بھی لکھ سکتے تھے، اداروں سے کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے جو مشکوک ڈاکومنٹ ہے ماریہ کا دیا ہوا اس کی جو نکاح کا ڈیٹ آف برتھ ہے جسے کریمنل ریویو میں جعلی بھی قرار دیا گیا تھا فرضی، اس پہ آپ نے رلائی کیا ہے بجائے اس کے والد کی طرف سے شہباز کی طرف سے دیے گئے ڈاکومنٹس کو. تو یوں اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہلو پہ آپ کا تھوڑا سا جو آبزرویشن ہے مشاہدہ وہ جانبدارانہ ہے اور متعصبانہ ہے. تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آئینی عدالت میں.